آپ جانتے ہیں کہ IMF کے ساتھ ہمارے معاملات اب آخری مراحل پر ہیں اور امید کی جانی چاہیے ایوری تھنگ گوز ویل کہ ہمارے ان کے ساتھ معاملات اگلے چند روز میں طے ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں مزید مہنگائی ہوگی۔ دیکھیں، میں آپ کو ایسی بات کروں کہ کل آپ مجھے پوچھیں گے تو ایسی بات میں کرنا نہیں چاہتا، اور آپ کے علم میں ہے۔ اور جو IMF کی جو شرائط ہیں کہ ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہیں، سرکولر ڈیٹس کم کرنے ہیں، یہ تمام اور دوسرے جو لوازمات، تو اس معاہدے کو جو اب 9th ریویو یہ آواز کا کیا آ رہی ہوئی؟ فون لگتا کسی کو۔ موبائل ذرا مہربانی کر جی آف کر دیں۔ اپنے جیب ہی دیکھ لو۔ میری جیب میں نہیں ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ سارے اقدامات ہمیں اٹھانے پڑے، اور جو فائنانس منسٹر کی ایک کوشش تھی کہ ہمارا جو روپی ڈالر کا جو پیرٹی ہے وہ ایک قائم رہے، لیکن بہرحال میں تفصیل میں جائے بغیر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انشاءاللہ جو ان کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ اور بورڈ میں جو ان کی جو میٹنگ ہے اس کے لیے تمام جو شرائط تقریباً پوری کر دی گئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں میں نے بتایا کہ جو ایک یقیناً جو سبسڈیز بعض ہماری ہیں ان کو IMF نے کم کروایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو غریب طبقہ اس کو دیں، لیکن اس کی تفصیل میں پھر جائے بغیر کہ غریب طبقے کی جو سبسڈی ہم دے رہے ہیں، غربت اب انفارچونیٹلی بڑی ہے، تو اس کو ہم کور دینے کے لیے ان کے پیرامیٹرز ہیں۔ بہرحال یہ وہ معاملات ہیں جو قوم کے سامنے ہیں، اور میں آج ماضی میں نہیں جھانکوں گا، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے اور آپ کے توسط سے قوم کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، اور قوم اچھی طرح جانتی ہے، لیکن صرف یاد دہانی کے لیے، یاد تازہ کرنے کے لیے، کہ 75 سال میں جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر، جو متوسط طبقہ ہے، جو غریب آدمی ہے، انہوں نے ہمیشہ قربانی دی، ہمیشہ انہوں نے قربانی دی، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ اگر 65 کی جنگ کے نتیجے میں اگر مالی معاملات اگر سخت ہوئے تو غریب آدمی نے اس کو برداشت کیا۔ اگر یہاں پر زلزلہ آیا تو اس کے نتیجے میں غریب آدمی پسا۔ اگر سیلاب آئے تو اس کے نتیجے میں غریب اور یتیم اور بیوہ ان کی زندگی اور تنگ ہو گئی۔ اور اگر 75 سال میں حکومتوں نے اخراجات میں شاہی اس میں اضافے کیے یا اور دوسرے معاملات کیے تو اس کا سارا بوجھ غریب آدمی کے اوپر آیا، اور آج تک 75 سال میں چاہے اشرافیہ ہو یا بڑے بڑے لوگ ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل اور نعمتوں سے نوازا ہے، ان کا ان ادوار میں اور ان موقعوں پر ضرور صاحب حیثیت دل میں خدا کا خوف رکھنے والے لوگ یا کاروباری حضرات انہوں نے ضرور اس میں حصہ ڈالا، اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن جو حق تھا اشرافیہ کا، جس میں حکومتیں بھی شامل ہیں اور صاحب ثروت لوگ بھی شامل ہیں، وہ حق ادا نہ ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 75 سال آج تک غریب آدمی، بیوہ اور یتیم وہ پستے آئے۔ جو امراء ہیں، اشرافیہ جو ہے، اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو شمالی امریکہ میں علاج وہ کروا سکتے ہیں، وہ جنوبی فرانس میں اس کا علاج کروا سکتے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ، ان کے بچے، ان کو جب ان کے بچے یا ان کا ایک کمانے والا
گھر کا فرد بیمار ہوتا ہے تو پورا خاندان اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کہ علاج کہاں سے ہوگا. اور میں بغیر کسی سیاسی بحث میں جائے یہ کہوں گا کہ جس دور میں علاج فری ہوا تو پھر اس کے بعد جو دور آئے انہوں نے تمام ادویات فری ختم کر دیں. تو کہنا یہ چاہتا ہوں، ایک صاحب تھے، نام نہیں لوں گا، اس دنیا سے چلے گئے اس لیے نام نہیں لوں گا، کہ ایک ان کے، میں غریب الوطنی میں تھا تو میں نے پریس کانفرنس دیکھی تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب وہ کڈنی کا علاج فری تھا وہ ختم ہو گیا. ان کا تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، غریب اور یتیم کے لیے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور عمراء کے نخرے اٹھانے کے لیے ہر چیز کر سکتے ہیں. یہ ہے وہ بنیادی وجہ جو بدقسمتی سے ہمارے ان 75 سالوں میں جس نے اس معاشرے میں زہر گھولا ہے. اور ابھی مجھے وزیر خزانہ نے ابھی بتایا کہ IMF سے کم آمدنی والی کے لیے 40 ارب روپے بھی ایگری ہوئے ہیں کہ یہ رقم ان پر خرچ کی جائے گی. بسپ کی وظیفہ میں 25% اضافہ کیا جا رہا ہے. یہ ضرور اضافہ میں منوایا ہم نے، لیکن اس کا جو ہمارے ملک کے اندر آج جو چیلنجز ہیں، جو معاشی جو چیلنجز ہیں، یہ ضرور ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ مزید اس میں ہم اقدامات اٹھائیں گے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. آج ہم نے کابینہ میں جو 2.5 گھنٹے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی کہ یہ جو IMF کا جو پروگرام اب آئے گا انشاءاللہ، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ کچھ مشکلات آئیں گی، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری امید ہے کہ ہم اپنی اس مخلوط حکومت کے جو اکابرین یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے تعاون سے، عوام کے تعاون سے، ضرور ہم انشاءاللہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکلات سے نکالیں گے. گلے ہیں کہ جی فلاں معاملہ ایسا ہے، فلاں معاملہ ایسا ہے، انشاءاللہ، اور گلے ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے، ان کو سننا بھی چاہیے، ان کو ایڈریس بھی کرنا چاہیے. لیکن یہ آپ کو میں اطمینان دلاتا ہوں کہ پوری اس میں ایک کاوش ہے کہ ہم ان مشکلات سے ہم پاکستان کو نکالیں، اور یہ کاوش، یہ کوششیں اجتماعی ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ اجتماعی کاوشیں ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو غربت اور بے روزگاری سے نجات دلانی ہے، خوشحالی کی طرف جانا ہے، قائد اعظم کا جو خواب ہے اس کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے، تو پھر اجتماعی کاوشیں کرنی ہوں گی، جس میں سیاسی حکومتیں اور جو ادارے مل کر اگر قدم اٹھائیں گے اپنے آئینی دائرے میں رہ کر، تو اس کے لیے یہ اجتماعی کاوشیں جاری ہیں. اس کی تفصیل میں آپ کو یہاں پر نہیں بتانا چاہتا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اجتماعی کاوشیں جاری ہیں، اور انشاءاللہ خدا تعالیٰ ضرور پاکستان پر اپنا فضل و کرم کریں گے اور کمال مہربانی سے ہمیں ان مشکلات سے نکالیں گے. لہٰذا یہ ہم نے طے کیا تھا، ہماری جو اتحادی حکومت نے پچھلی جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی، کہ جناب شہباز شریف صاحب یہ ہم یہ IMF کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، ضرور مجبوری ہے، ہمیں کرنا ہوگا. کاش وہ ایک دن ہماری زندگی میں آئے کہ IMF کے بغیر پاکستان ترقی کی دوڑ میں رواں دواں ہو. انشاءاللہ وہ آئے گا دن، مگر اس کے نتیجے میں جو عام آدمی کے اوپر اگر بوجھ پڑنا ہے تو وہ پوچھے گا. میران کی وادیوں میں ایک بیوہ پوچھے گی، ان کے جو فرق پوش جو پہاڑ ہیں جو ہمارے KPK کے، وہاں پر ایک نوجوان پوچھے گا بے روزگار، پنجاب کے میدانوں میں یتیم پوچھے گا، بلوچستان کے سنگلاق پہاڑوں میں ایک بے روزگار پوچھے گا کہ جناب یہ ہوا، اور بتایا گیا کہ IMF کی ہمیں کنڈیشنز پوری کرنی ہے، شرائط پوری کرنی ہے. تو حکومت نے اس بارے میں کیا ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جس سے کہ شاید ان کی جو مشکلات ہیں ان میں تو ہم کوئی خواہ کمی نہ لا سکیں، لیکن ایسے سنجیدہ اقدامات سے کہ ہم ان کی جو اشک شوئی کر سکیں، ان کی جو تکلیف ہے اس کو کم کر سکیں. ان کے ساتھ ابھی میں کابینہ میں نے یہ جملہ ادا کیا
کہ اب کسی محلے میں غریب آدمی کے ساتھ کوئی وہ بیچارہ دکھی ہوتا ہے تو کوئی وہاں پر اپنے خدا ترس اس کے ساتھ اس کو بغل گیر ہو جاتا ہے، اس سے اس کا دکھ آدھا ہو جاتا ہے کہ یار مجھے کوئی پوچھنے آیا ہے، میرا کوئی حال پوچھنے آیا ہے، کوئی میرے دکھوں میں شریک ہونے آیا ہے۔ تو اس میٹنگ کے نتیجے میں جو پچھلی بار ہم نے کی کابینہ کی، ہم نے پھر باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی جنہوں نے دن رات کام کیا کہ وہ کون سے اقدامات ہیں جس سے ہم یعنی جنون ہم یہ خالی آپٹکس نہیں، جنون جس سے کہ ہم اس قوم کو بتا سکیں کہ یہ مخلوط حکومت، یہ جو IMF کے پروگرام جو ہم کر رہے ہیں، ایک ہماری مجبوری ہے، ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا اور انشاءاللہ اس کے چھٹکارا بھی حاصل کریں گے، لیکن ان دا مین ٹائم حکومت، وہ کہتے ہیں انگریزی میں ایک جملہ ہے کہ لیڈرشپ بائی پرسنل ایگزامپل، ذاتی مثال سے ہم وہ کیا چیزیں کر سکتے ہیں جس سے کہ اس قوم میں ایک شعور ابھرے گا، ایک امید کی کرن آئے گی اور ہم کہہ سکیں گے کہ حکومت نے یہ اقدامات کیے ہیں، اب اشرافیہ بھی اس میں حصہ ڈالے، اس میں کاروباری حضرات بھی اس میں حصہ ڈالے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے وہ بھی اس میں حصہ ڈالیں اور اثار اور قربانی سے کام لیں کہ 75 سال اثار اور قربانی صرف اور صرف اس ملک کے غریب طبقوں نے انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ تو آج کی پھر 2.5 گھنٹے کی جو ہم نے بڑی اس کے اوپر اپنی اپنی رائے دی ہے تمام پارٹیز نے، اس کے نتیجے میں ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں جس کی میں آپ کو آگاہی کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں کی موجودگی میں۔ نمبر 1، اس حکومت کے تمام وفاقی وزراء، مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضا کرانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نمبر 1، میں پھر دہرا دوں کہ تمام وزراء، تمام مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضا کرانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی گزارا کیسے کریں گے؟ جس طرح وہ پہلے گزارا کرتے تھے، جس طرح وہ بیچارے پہلے گزارا کرتے تھے، یہ ایک اگر وہ اخلاص کے ساتھ وہ یہ پیشکش خود کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی تحسین کرنی چاہیے۔ تمام وزراء گیس، بجلی، پانی اور ٹیلی فون کے بل اپنی ذاتی جیب سے ادا کریں گے۔ کابینہ ارکان کے اس وقت زیر استعمال تمام لگژری گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں اور ان کو ہم نیلام کریں گے، جس طرح میں نیلام کیا کرتا تھا وہاں پر قذافی اسٹیڈیم میں، آپ کو یاد ہوگا۔ جہاں ضرورت ہوگی وہاں وزراء کو سیکورٹی کی صرف ایک گاڑی دی جائے گی۔ وفاقی وزراء اندرون و بیرون ملک اکانومی کلاس میں سفر کریں گے۔ معاون عملے کو بیرون ملک دوروں پر ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بیرون ملک دوروں کے دوران کابینہ کے ارکان 5 ستارے والے ہوٹلوں میں قیام نہیں کریں گے، یعنی 5 اسٹار ہوٹلز میں قیام نہیں کریں گے۔ تمام وزارتوں، ڈویژنز، منسلکہ محکموں، ذیلی ماتحت دفاتر، خود مختار اداروں کے جاری اخراجات یعنی کرنٹ ایکسپینڈیچر میں 15% کٹوتی کی جائے گی۔ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر یعنی جو سیکرٹری ہوتا ہے جو اس محکمے کا یا منسٹری کا، پرنسپل اکاؤنٹنگ افسران اپنے بجٹ میں ضروری رد و بدل کریں گے اس یعنی فیصلے کے نتیجے میں۔ جون 2024 تک یعنی اگلے سال تک تمام پرتعیش اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کی جائے گی یا عائد ہو گئی ہے۔ 2024 تک ہر طرح کی نئی گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی ہوگی۔
सरकारी अफसरान को सिर्फ नागुज़ीर नौयत के बैरून मुल्क दौरों की इजाज़त होगी, जिसको ऑब्लिगेटरी विजिट्स कहते हैं। इकॉनमी क्लास में सफ़र होगा, मावन अमला साथ ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। बैरून मुल्क दौरा करने वाले अफसरान 5 स्टार होटलों में क़याम नहीं कर सकेंगे। वफाकी हुकूमत की वजारतों और डिवीज़न में उन सीनियर अफसरान से सरकारी गाड़ियां वापस ली जाएंगी जो पहले ही कार मोनेटाइजेशन की सहूलत हासिल कर रहे हैं। मैं मिसाल समझा देता हूँ। एक अफसर है, अफसर ए, उसको जो माजी में एक पॉलिसी बन चुकी है, यानी वो अगर गाड़ी लेना चाहते तो गाड़ी रखे, वगरना उसको मोनेटाइज यानी कैश मिल जाता है। लेट से गाड़ी का 90,000 रुपया या 80,000 जो भी है, तो जो यानी मोनेटाइजेशन के तहत पैसे ले रहा है और साथ गाड़ी भी रखी हुई, इसकी इजाज़त मुकम्मल तौर पर इसके ममनू है। ये गलत था, माजी में भी गलत था, इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है और जो अब इसका गलत इस्तेमाल करेंगे उस पर कार्रवाई होगी। सरकारी अफसरान के पास मौजूद सिक्योरिटी गाड़ियां वापस ली जाएंगी। वज़ीर दाखिला की सरबराही की कमेटी केस टू केस की बुनियाद और दरपेश संगीन ख़तरे की नौयत को देखते हुए सिक्योरिटी गाड़ियों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद से मुतल्लिक इजाज़त देने का फ़ैसला करेगी कि खुदा न खास्ता किसी पर्सन थ्रेट है किसी किस्म का भी या कोई और सिक्योरिटी हैज़र्ड है, तो इनकी कमेटी फ़ैसला करेगी कि भाई इनको ये सिक्योरिटी प्रोटेक्शन चाहिए। काबीना का कोई रुकन, अवामी नुमाइंदा या सरकारी अफसर लग्जरी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा। सफ़र और क़याम तआम के अखराजात में कमी के लिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग को फ़रोग़ दिया जाएगा। मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है किसी बैरूनी मुल्क में या मुल्क के अंदर, कोई कराची से इस्लामाबाद, और ऐसी कोई गुफ्तगू या ऐसा कोई मौजू है जिससे कोई सिक्योरिटी हैज़र्ड नहीं है, कोई राज की बात, कोई अफशा होने का कोई ख़तरा नहीं है, वहाँ पर हम जूम कॉन्फ्रेंस को हम फ़रोग़ देंगे, उसको प्रमोट करेंगे ताकि सफ़री अखराजात और क़याम के अखराजात में कमी लाई जा सके। वफाकी हुकूमत के अंदर कोई भी नया शोबा नहीं बनाया जाएगा। आइंदा 2 साल तक कोई नया इंतज़ामी यूनिट डिवीज़न, ज़िला, सब डिवीज़न या तहसील की सतह पर नहीं बनाया जाएगा। सिंगल ट्रेजरी अकाउंट से मुतल्लिक तजवीज़, सिंगल ट्रेजरी अकाउंट कायम किया जाएगा जिस पर वज़ारत ख़ज़ाना ने काम का आगाज़ कर दिया है। इस पर फौरी अमल दरामद होगा। अभी अगर आपको कुछ सवाल होगा तो वज़ीर ख़ज़ाना इसके ऊपर आपको बता देंगे। नहीं, अभी मैं बात मुकम्मल कर लूँ जी। ये 7 है, 7:30 7:30। बिजली की और गैस की बचत के लिए गर्मियों में दफातर खोलने का वक्त सुबह 7:30 बजे रखने की तजवीज़ को मंजूर किया गया है और कम तवानाई से चलने वाले बरकी आलात का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ऑलरेडी हमने पिछले 2 महीनों में बड़ी अरक रेज़ी के साथ इसके ऊपर फैसले कर लिए हैं, उसके ऊपर अमल दरामद जारी है। फौरी तौर पर यह फैसला किया गया है और इसको फौरी तौर पर हम इसको अमली जामा पहना रहे हैं कल से ही कि सरकारी मुलाजमीन या हुकूमती एहलकारों को 1 से ज़ायद प्लाट अलॉट नहीं किया जाएगा। इससे पहले माजी करीब में पॉलिसी 2-2, 3-3, 4 से मिलते थे, 1 प्लाट होगा। वज़ीर कानून की सरबराही में, और ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वफाक में भी और सूबों में भी अंग्रेज़ के दौर के सरकारी घर हैं जहाँ पर पुलिस अफसर रहते हैं, जहाँ पर सरकारी अफसरान रहते हैं, जहाँ पर वज़रा रहते हैं और वो यानी एक कई एकड़ों पर वो मुश्तमिल वो घर हैं
جو کہ بڑے شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے آج بھی وہاں پر ان کو زیر استعمال وہ گھر ہیں. اور اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو ایک چھت نصیب نہیں ہے, اور وہ آج بھی خدا کی زمین اور آسمان, خدا کا آسمان ان کے لیے چھت کا کام دیتی ہے. اور دوسری طرف اشرافیہ بڑے بڑے گھروں, اور ان سرکاری گھروں میں بات کر رہا ہوں کہ کئی ایکڑ پر محیط وہ گھر ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی جو انگریز کے زمانے سے چلی آ رہی ہے زیادتی نہیں ہو سکتی. لہٰذا وہ تمام سرکاری گھر جہاں پر اپنا سرکاری افسر, پولیس افسران یا دوسرے افسران یا وزراء رہتے ہیں, تجویز یہ ہے کہ وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ ایک پورا ایک پلان کیبنٹ کے پاس لے کے آئے گی کہ ہم ٹاؤن ہاؤسز بنائیں ان کے لیے, اور جہاں پر اچھے گھر ہوں, ان کی شان نشان وہاں پر رہیں, تمام سہولتیں ہوں. اور یہ جو زمینیں جو اب شہروں کے وسط میں آ چکی ہیں, ان زمینوں کو شفاف طریقے سے بیچ کر اربوں نہیں کھربوں اس قوم کو جو بیکاری پن ہے اس جو کشکول کو بہت بڑا ذوف پہنچے, وہ یہ ہم اگر پاکستان کے عوام کے لیے یہ ہم وسائل جمع کر سکیں اس طریقے کے ذریعے, تو اس کے لیے کمیٹی وزیر خزانہ, وزیر جو لاء ہیں قانون, ان کی یہ کمیٹی بنا دی گئی اور وہ کابینہ میں اپنا پلان لے کے آئیں گے. کھانے کے موقع پر تمام حکومتی تقاریب میں سنگل ڈش کی پابندی اختیار کی جا رہی ہے, اور علاوہ ازیں کھانے کے علاوہ اگر کوئی میٹنگ ہے, چاہے وہ کابینہ کی میٹنگ ہے, اور یہ اس میں کوئی مسکرانے کی بات نہیں ہے, ایک بہت سنجیدہ بات ہے. پنجاب میں 10 سال یہ کام کر چکا ہوں, اور یہ اس کو آج وقت کی ضرورت ہے, اور وقت کی ضرورت یہ میرے صمیم قلب سے, ان تمام ساتھیوں کے صمیم قلب سے یہ تجاویز آئی ہیں, جس کو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے دل و جان سے عملی جمع پہنائیں گے کہ ون ڈش ہوگا پورے اسلام آباد کی تمام وزارتوں میں, وزیر اعظم ہاؤس میں, کابینہ میں. اور اگر چائے کا موقع ہے تو صرف چائے اور بسکٹ دیے جائیں گے, جو کہ میں نے 10 سال اس کو پنجاب میں کیا, اور کوئی وزن کم نہیں ہوا, اور کوئی اپنا خدا نخواستہ کوئی مشکل پیش نہیں آئی. غیر ملکی مہمانوں کے لیے یہ پابندی لاگو نہیں ہوگی, ان کو ہم, لیکن وہاں پر بھی ہم احتیاط سے کام لیں گے, لیکن غیر ملکی مہمان ہیں, کوئی لیوش نہیں ہوگا, ایک سادہ طریقے سے ہم اس کو ہم یہ کریں گے. ان اہم اقدامات پر فوری عمل درآمد کیا جا رہا ہے. کاغذ تھا چھوٹا جی, مہربانی, شکریہ بہت. ان اہم اقدامات پر فوری عمل درآمد کیا جا رہا ہے. آئندہ مالی سال کے بجٹ 23-24 کی تیاری کے وقت کچھ مزید اضافی اقدامات کیے جائیں گے. یہ اقدامات خاص طور پر اصلاحات, گرانٹس اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں خساروں میں کمی لانے سے متعلق ہیں. میری اور کابینہ کی جناب چیف جسٹس پاکستان اور چاروں صوبوں کے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور درجہ بدرجہ عدالتیں اور چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ سے بھی پرزور طور پر یہ درخواست ہوگی کہ اپنے اداروں اور حکومت میں اسی نوعیت کے فیصلے وہ بروکار لے کے آئیں. یہ اقدامات وقت کی اہم ترین ضرورت ہے, اور یہ بجٹ چاہے وہ ایک پائی کیوں نہ ہو, وہ پاکستان کے غریب عوام کا حق ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنی ہم کاوش کریں گے وہ کم ہوگی, اور اس سے نہ صرف پاکستان کے طول و عرض میں ایک پیغام جائے گا کروڑوں عوام کے لیے جو آج بھی ایک وقت کی روٹی پر گزارا کرتے ہیں, جن کے بچوں کے لیے ان کی اپنے بجٹ میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس بجٹ میں بچوں کی کتابیں لے کے آئیں, یا افراد پر ان کے نئے جوتے لے کے آئیں, یا بیمار ماں یا بہن کے لیے دوائی لے کے آئیں.
میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ ایک بھائی چارے کا اور ایک اخوت کا اور احسار اور قربانی کا یہ اس سے بہتر پیغام نہیں ہو سکتا. اگر ہم اس کے